اللہ کے نبی قبرستان کے پاس سے گزرے، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی عوام کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں وہ گناہ بڑا نہیں ہے، مگر اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پہلا گناہ، اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، اس میں سے ایک انسان جو تھا یہ پیشاب کرنے کے ٹائم پردہ نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کرنے کے کہیں راستے میں کھڑا ہوا، پینٹ کی زپ کھولا، پیشاب کرنے لگا۔ یہ کتوں اور گدھوں کا طریقہ ہے، یہ انسان کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے، پیشاب اور پاخانہ کے لیے کبھی جاتے تھے تو دور جاتے تھے، اور جب تک آپ زمین کے بالکل قریب نہ جاتے تھے آپ اپنا تہبند نہیں اٹھاتے تھے، پردے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے پیشاب کرنے کے ٹائم اور قضائے حاجت کے ٹائم جو بے پردگی کرتا ہے اس کو عذاب قبر ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے لا یستنزہ من البول، یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پیشاب کے قطروں سے بچا نہیں کرتا تھا۔ جو پیشاب کے قطروں کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا اور پیشاب کہیں بھی کرے گا اور کپڑوں پر پڑے، بدن پہ پڑے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اس کو عذاب قبر ہوگا۔ اور دوسرا کون ہوگا؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا انسان جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ چغل خور تھا۔ چغل خور تھا، اور چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں کہ اگر میرا کسی سے جھگڑا ہے تو میری بات آپ اس کو پہنچا رہے ہیں، اس کی بات مجھے پہنچا رہے ہیں، بات سچی ہے تب بھی ادھر کی بات ادھر کرنے والا چغل خور ہے، اور ایسا سچ بولنے والا بھی اللہ کی نظر میں لعنتی ہے اور عذاب قبر کا حقدار ہوگا۔ اور اگر 2 لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، 2 بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، اور اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، تو شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر 2 لوگوں کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہے۔ وہاں جھوٹ بول کر کے آپ 2 لوگوں کے دلوں کو ملا رہے ہیں تو جھوٹ بولنا جائز ہے، اور جہاں 2 لوگوں کے بیچ میں نفرت کی آگ پیدا کر رہے ہیں اور جلتی میں تیل کا کام کر رہے ہیں، وہاں آپ کا سچ بولنا بھی حرام ہے۔ تو چغل خور، میری مائیں بہنیں کان کھول کر کے سن لیں، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا اور ادھر کی باتیں ادھر کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس قبر کے عذاب کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس برزخ کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے جہاں ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، اور پھر اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، پھر جو قیامت کے دن کی سختیاں ہیں، وہ ایک الگ منظر ہے، ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قیامت کے دن کی جو سختیوں کا معاملہ ہے، وہاں کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اولاد ماں باپ کو دیکھ کے بھاگے گی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں رشتے ختم ہو جائیں گے، وہاں لوگوں کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر آپ کے کام آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں آپ دنیا کو بہتر بناؤ۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کو بہتر بنانا برا نہیں، مگر دنیا کے پیچھے اندھے ہو جانا، عذاب قبر کو بھول جانا، برزخ کو بھول جانا، آخرت کو بھول جانا، یہ برا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی امت کے بارے میں کہا کرتے تھے مل فقر اخشا علیکم، اے میری امت کے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا نہ دی جائے، دنیا تمہارے اوپر کشادہ نہ کر دی جائے، اور تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرنے لگو، جھگڑا نہ کرنے لگو، اور دنیا تم کو اسی طریقے سے ہلاک نہ کر دے جیسے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔